ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے فلم ساز اور اسکرین رائٹر ٹوبائس لینڈ ہوم کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم دی گڈ نرس حال ہی میں نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی۔ یہ فلم چارلس کولن کی حقیقی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو ایک امریکی سیریل کلر ہے اور جس نے بطور نرس 2003 میں اپنے گرفتار ہونے تک نیو جرسی کے متعدد طبی مراکز میں سینکڑوں مریضوں کو قتل کیا۔ 22 فروری 1960 کو ویسٹ اورنج نیو جرسی میں پیدا ہونے والا چارلس کولن 8 بچوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا باپ ایک بس ڈرائیور تھا۔ کولن نے اپنے بچپن کو میزریبل یعنی دکھی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے اسکول کے ساتھیوں اور بہنوں کے بوائے فرینڈز کی طرف سے اس کے ساتھ مسلسل غنڈہ گردی کی جاتی رہی ہے۔ جب وہ 9 سال کا تھا تو اس نے کیمسٹری سیٹ سے پہلی دفعہ کیمیکل پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس کی ماں فلورنس کولن ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ کولن نے اپنی ماں کی موت کو تباہ کن قرار دیا اور کہا کہ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اسے فوری طور پر اس کی ماں کی موت کی اطلاع نہیں دی اور اس کی لاش کو واپس کرنے کے بجائے اس کی آخری رسومات ادا کر دی۔ اپنے 16 سالہ نرسنگ کیریئر کے دوران چارلس کولن نے 29 مریضوں کو قتل کرنے کی تصدیق کی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے متعدد طریقوں سے مجموعی طور پر 400 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ وہ مریضوں کو انسولین اور ڈائجکسن جیسی ادویات کی زیادہ مقدار خفیہ طور پر دیتا تھا۔ پہلے قتل جس کا بعد میں کولن نے اعتراف کیا وہ سینٹ برنابز میں ہوا 11 جون 1988 کو، جب اس نے ایک مریض کو مہلک دوائیوں کی زیادہ مقدار دی۔ کولن نے سینٹ برنابز میں کئی دوسرے مریضوں کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے، جس میں ایک ایڈز کا مریض بھی شامل ہے جو انسولین کی زیادہ مقدار دینے کے بعد مر گیا تھا۔ کولن نے جنوری 1992 میں سینٹ برنابز چھوڑ دیا۔ جب ہسپتال کے حکام نے آلودہ گیس کی چھان بین شروع کی تو تحقیقات نے بعد میں طے کیا کہ کولن ممکنہ طور پر ذمہ دار تھا، جس کے نتیجے میں ہسپتال میں درجنوں مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ سینٹ برنابز چھوڑنے کے ایک ماہ بعد کولن نے فلسبرگ نیو جرسی کے وارین ہسپتال میں ملازمت اختیار کی، جہاں اس نے دل کی دوائیوں ڈائجکسن کی زیادہ مقدار میں 3 بزرگ خواتین کو قتل کر دیا۔ واضح ہے کہ ڈائجکسن ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو۔ وارین میں اس کے بننے والے آخری شکار نے کہا کہ ایک ڈرپوک مرد نرس نے اسے انجیکشن لگایا تھا جب وہ سو رہی تھی، تاہم ہسپتال انتظامیہ نے اس کے تبصروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ کولن کا کہنا ہے کہ 1993 میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ نرسنگ چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن عدالت کے حکم پر چائلڈ سپورٹ کی ادائیگی نے اسے کام جاری رکھنے پر مجبور کر دیا۔ کولن نے جنوری 1996 سے ستمبر 1996 کے درمیان ڈائجکسن کی زیادہ مقدار کے ساتھ 5 مریضوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ فروری 1998 میں کولن نے ایلن ٹاؤن میں لبرٹی نرسنگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ملازمت اختیار کی، جہاں اس نے سانس کے مریضوں کے وارڈ میں کام کیا۔ وہاں اس پر مریضوں کو غیر مقررہ وقت پر ادویات دینے کا الزام لگایا گیا۔ ہاتھ میں سرنج کے ساتھ مریضوں کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھے جانے کے بعد اسے برطرف کر دیا گیا۔ وہاں ایک تصادم میں جس میں مریض کا بازو ٹوٹ گیا تھا، کولن لبرٹی اسپتال میں ایک مریض کی موت کا سبب بنا، جس کا الزام دوسری نرس پہ لگایا گیا۔ کولن نومبر 1998 سے مارچ 1999 تک ہیوسٹن اسپتال میں ملازم رہا۔ 30 دسمبر 1998 کو اس نے ایک اور مریض کو قتل کر دیا۔ کارنر بلڈ کے ٹیسٹ نے مریض کے خون میں ڈائجکسن کی مہلک مقدار ظاہر کی، لیکن ہیوسٹن اسپتال کے اندر کی گئی یہ تفتیش بے نتیجہ تھی اور نامکمل شواہد کی بنا پر کولن تشخیص سے بچ گیا۔ کولن نے اپنی مینٹل انسٹیبلٹی اور مختلف اسپتالوں میں ملازمت کے دوران ہونے والی اموات کی تعداد کے باوجود نرسوں کی قومی کمی کی وجہ سے کام تلاش کرنا جاری رکھا، کیونکہ دماغی صحت یا ملازمت کے مسائل میں مبتلا نرسوں کی شناخت کے لیے کوئی رپورٹنگ میکانزم موجود نہیں ہے۔ اپنی کریڈیبلٹی اور ساتھ خراب ہونے کے خدشات نے اسپتالوں کو ہمیشہ کولن کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے رکھا۔ مارچ 1999 میں کولن نے ایلن ٹاؤن میں لی ہائی ویلی ہاسپٹل سیڈر کرائسٹ کے برن یونٹ میں ملازمت اختیار کی، جہاں اس نے ایک مریض کو قتل کیا اور دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک ماہ بعد اس نے لی ہائی ویلی سے استعفیٰ دے دیا اور سینٹ لیوک ہاسپٹل پینسلوینیا میں کارڈیک کیئر یونٹ میں کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کے 3 سالوں کے دوران کولن نے کم سے کم 5 مریضوں کو قتل کیا۔ جنوری 2000 کو اس نے اپنے باتھ ٹب میں چارکول کی گرل جلا کر خودکشی کی کوشش کی۔ کاربن مونوآکسائڈ کے زہر کا شکار ہونے سے پہلے ہی اس کے پڑوسیوں نے دھواں سونگھ کر فائر ڈپارٹمنٹ کو بلایا۔ کولن کو ایک ہسپتال اور ایک سائیکو سینٹر لے جایا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ کسی کو یہ شبہ تک نہیں تھا کہ کولن سینٹ لیوک میں مریضوں کو قتل کر رہا تھا، جب تک کہ اس کے ساتھی کو ڈسپوزل بن میں دوائیوں کی شیشیاں نہیں ملی۔ ادویات ہسپتال کے باہر قیمتی نہیں تھیں اور انہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز ڈرگز کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یہ چوری انتہائی غیر معمولی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کولن نے دوائی لی تھی۔ اسے سینٹ لیوک ہسپتال کی طرف سے ایک معاہدے کی پیشکش کی گئی تھی کہ وہ مستعفی ہو جائے یا اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ اس نے ریزائن کر دیا۔ سینٹ لیوک میں اس کے ساتھیوں نے بعد میں لی ہائی کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی کو اپنے شبہات سے آگاہ کیا کہ اس نے مریضوں کو مارنے کے لیے منشیات کا استعمال کیا تھا۔ تفتیش کاروں نے کبھی بھی کولن کے ماضی پر نظر نہیں ڈالی اور 9 ماہ بعد ثبوت کی کمی کی وجہ سے کیس کو خارج کر دیا گیا۔ ستمبر 2002 میں کولن نے سمرسیٹ میڈیکل سینٹر کے کریٹیکل کیئر یونٹ میں کام کرنا شروع کیا۔ اس دوران کولن نے کم سے کم 13 مریضوں کو ہلاک کیا اور 2003 کے وسط تک کم سے کم ایک اور کو مارنے کی کوشش کی۔ ڈائجکسن، انسولین اور ایپانیفرین کا استعمال کرتے ہوئے جون 2003 کو اس نے سمرسیٹ کے مریض فلپ گیراگور کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، جسے بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور 6 ماہ بعد قدرتی وجوہات کی بنیاد پر اس کی موت واقع ہو گئی۔
समरसेट ने कॉलन की गलत हरकतों को उस वक्त महसूस करना शुरू किया जब उसने उन मरीजों के कमरों और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की जिनको उसे असाइन नहीं किया गया था। अस्पताल की कंप्यूटराइज दवाइयाँ तकसीम करने वाली कमेटी ने जाहिर किया कि वो ऐसी दवाओं की दरख्वास्त कर रहा था जो उसके मरीजों को तजवीज़ नहीं की गई थी। उसकी ड्रग्स की दरख्वास्तों में बहुत से ऑर्डर शामिल थे जो फौरी तौर पर मनसूख कर दिए गए थे। जुलाई 2003 में न्यू जर्सी के पॉइजन इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन सिस्टम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने समरसेट के काम को खबरदार किया कि कम से कम 4 मुश्तबा दवाओं की ज़्यादा मिकदार ने इस इम्कान की निशानदही की है कि एक मुलाजिम मरीजों को मार रहा है। अस्पताल ने हुक्काम से रब्ता करने में अक्टूबर तक ताखीर की। उस वक्त तक कॉलन कम से कम मजीद 5 मरीजों को कत्ल कर चुका था। अक्टूबर 2003 में समरसेट में एक मरीज कम ब्लड शुगर की वजह से मर गया। कॉलन की साथी नर्स एमी लॉफ्री ने पुलिस को मुताला किया क्योंकि वो कॉलन की मंशियात तक रसाई और मरीजों की अमवात से इसके ताल्लुक के बारे में घबरा गई थी। पुलिस ने कई हफ्तों तक उसे निगरानी में रखा। तफ्तीशकारों ने लॉफ्रीन को काम के औकात के बाद कॉलन से मिलने और इसके साथ बात करने के लिए मुकर्रर किया। कॉलन को 12 दिसंबर 2003 को एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया गया। 14 दिसंबर को उसने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि उसने 2 मरीजों को कत्ल करने की कोशिश की थी। ये दोनों समरसेट के मरीज थे। उसके अलावा उसने बताया कि उसने अपने 16 साल करियर में 40 से ज़्यादा मरीजों को कत्ल किया है। हालांकि पुलिस, माहिर नफ्सियात और सहाफ़ियों के इंटरव्यूज से पता चलता है कि उसने और भी बहुत कुछ किया है। चार्ल्स कॉलन ने पुलिस को बताया कि उसने मरीजों को दिल के दौरे या सांस की गिरफ्त कमज़ोर होने और कोड ब्लू इमरजेंसी के तौर पर मरीजों को दर्ज होने से बचाने के लिए ज़्यादा मिकदार देता था ताकि वो उनकी तकलीफ को ख़त्म कर सके और अस्पताल के अमले को उन्हें गैर इंसानी सलूक करने से रोक सके जो मरीजों को कई दिनों तक अजियत में रखते हैं। कॉलन ने आम पेन किलर्स को इस्तेमाल करने के बजाय जिन तक रसाई को अस्पतालों के जरिए सख्ती से कंट्रोल किया जाता था, उसने डाइजोक्सिन और इंसुलिन जैसी दवाइयों का इंतखाब किया जिनका अस्पताल से बाहर इस्तेमाल कम होता था और उनकी तवज्जो उस तरफ जाने का इम्कान कम था। कॉलन इस वक्त न्यू जर्सी की स्टेट जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक हकीकी कहानी पर मबनी होने के बावजूद द गुड नर्स में तमाम मरीज फर्जी हैं और डायरेक्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि ये मुतासरीन को सदमे से बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने लॉस एंजलिस टाइम्स को बताया कि फिल्म में जो अमवात हम देखते हैं इनमें कोई भी हकीकी मुतासरीन पर मबनी नहीं है। ये फैसला इसलिए किया गया है कि वो कॉलन का शिकार होने वालों के अजीज़ों को मुमकिन तौर पर दोबारा सदमा नहीं पहुंचाना चाहते थे। फिल्म द गुड नर्स में कॉलन का किरदार एडी रेडमैन ने अदा किया है जिन्हें 2015 में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में स्टीफन हॉकिंग का कैरेक्टर करने पर अकेडमी अवार्ड दिया गया था, जबकि कॉलन की साथी कारकुन एमी लॉफ्रीन का किरदार ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली अदाकारा जेसिका चेस्टेन ने अदा किया है जो द आइज ऑफ टैमी फे, मॉलीज गेम और जीरो डार्क 30 के हवाले से जानी जाती हैं। डायरेक्टर लिंडहोम और स्क्रीन राइटर क्रिस्टी विल्सन ने फिल्म में नामालूम मुतासरीन से लेकर अस्पतालों की अदम तवज्जो तक कई सिरों को ऑडियंस के लिए खुला छोड़ दिया है, जिसमें सबसे अहम फिल्म का आखिरी सबटाइटल जिसमें लिखा है कि उसने कभी वजाहत नहीं की कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद डायरेक्टर इस तरह के मजालिम की मुकम्मल वजाहत होने से देखने वालों को महफूज रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।